اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ جو دن ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہا ہے، ماہ صفر المظفر کا آخری سوموار پیر کا دن، انتہائی عظمتوں والا، انتہائی برکتوں والا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں، فضیلتیں سمجھنے کی اور سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔ اور آج جو آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ مجھے عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرمائیں، جبکہ کسی پیغمبر کو عرش کے خزانے سے کچھ نہیں ملا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ تو آج میں جو آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں وہی آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ علماء کرام اللہ تعالیٰ کی کرسی اور تخت عرش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ کرسی عرش کے نیچے ہے جو عرش کی طرح ابدی ہے۔ خالق خود اللہ تعالیٰ ہے۔ مقام کرسی کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار و برکات یکجا ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، کسی دنیاوی بادشاہ یا حاکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں لفظ کرسی استعمال ہوا۔ پوری امت مسلمہ میں یہ آیت اسی نام سے معروف ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت بخشی گئی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے، آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہیں اور کرسی عرش کے سامنے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسماں اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، پھر بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ آیت قرآن حکیم کی طویل ترین سورہ بقرہ میں رکھی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 255۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ علماء کے نزدیک اس صورت میں 1000 احکام، 1000 خبریں، 1000 کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کریم نے یہ قرآن کریم کو نازل فرمایا، پھر اس کی یہ آیات، اس کی صورتیں، اس کے سپارے، اس کے زبر، زیر، حرف، یہ سارے اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس آیت کی بہت فضیلت ہے۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنا سوال دہرایا تو ابی بن کعب نے عرض کیا آیت الکرسی۔ یہ سن کر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنظر، تجھے تیرا علم مبارک ہو، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی روز قیامت زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ اور اس کی کوہان فرمایا آیت
کرسی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور عظمت و جلال کی مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت اسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا۔ اگر کوئی سوتے وقت پڑھے تو شیطان فرمایا اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تو جی ہاں، آپ نے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی عظمت کو سماعت فرمایا۔ اس آیت الکرسی کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہم مختص کر لیں کہ جب بھی ہم فرض نماز پڑھیں تو ہم آیت الکرسی کو ضرور 1 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ جنت میں مقام نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کریم کے کرم سے انسان شیطانی قوتوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو سفر المظفر کا یہ آخری عشرہ اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ماہ ربیع النور شریف آنے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظائف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ربیع النور شریف کے وظائف ملیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ تو سفر المظفر کے اس آخری سوموار آپ نے کیا عمل کرنا ہے کہ باوضو حالت میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور درمیان کے اندر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ تو اس آیت الکرسی کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان کے اندر جو ہے 31 مرتبہ پڑھنا ہے، 31 مرتبہ 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ جل شانہ حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے، دل کی مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی، اللہ کریم کا کرم برسے گا، دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے اللہ کریم آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ تو غالباً ہماری زندگی میں یہ سوار شاید پھر آئے یا نہ آئے، تو اس دن کا فائدہ خوب اٹھائیے، اور اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے آباء و اجداد، رشتہ دار، دوست احباب سے بھی گزارش کریں، شاید کہ کسی کے وجہ سے ہم سب کی حاجات ہو جائیں پوری اور بخشش مل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔